ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنے کو اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو۔ پہلے حصے کے حوالے سے کل میں نے کچھ بات عرض کی تھی۔ اس حدیث میں دوسری چیز جو آپ نے ذکر فرمائی وہ یہ کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ عرب کے اندر بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ایک نحوست کی اور بدشگونی کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غم اور پریشانی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا۔ اور ان کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ بچی کو قبر میں اتار دیتے تھے اور اس کو مٹی سے بند کر کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرمایا گیا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اس بچی سے اس لیے پوچھا جائے گا تاکہ جس باپ نے اس کو قتل کیا ہے، جس نے زندہ درگور کیا ہے، اس کو دوسری ساری مخلوق کے سامنے رسوا اور ذلیل کیا جائے کہ اس بچی کا کیا قصور تھا جس کی پاداش میں یا جس جرم کی وجہ سے اس کو زندہ درگور کیا گیا۔ اسلام نے اس کی بہت سخت مذمت کی ہے، اور ظاہر ہے یہ قتل ہے۔ کسی ایک جان کو قتل کرنا قرآن کریم میں فرمایا گیا ایسا ہے جسے ساری انسانیت کو قتل کرنا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک شخص کو، کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور انسان کو قتل کرنے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے، بیت اللہ کو منہدم کرنے سے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز، یہ جاہلیت والی جو عرب کے اندر اسلام سے پہلے موجود تھی، ہمارے بھی بہت سے معاشروں میں یہ چیز موجود ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بہت سارے معاشروں میں لوگ بچی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں اور بچی کی پیدائش کو اپنے لیے غم سمجھتے ہیں، اور بہت سارے تو ایسے بھی جاہل ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسی جہالت بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اپنی بیویوں کو طعنے دیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ گویا یہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا بیوی کے اختیار میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے۔ تو اس میں عورت کا، بیوی کا، اس کو قصوروار ٹھہرانا، اس کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ بالکل ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر طعنے دینا یہ انتہائی خطرناک کام ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف گویا انگلی اٹھانا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دینے والا ہوں، اس پر بیوی کو طعنے دینا یہ تو انتہائی بہت ہی بے وقوفی کی، بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بسا اوقات حمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ جب الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے تو بہت سارے لوگ حمل ضائع کروا دیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جب بچے میں روح پڑ جائے تو اس کو ضائع کروانا بالکل ہی اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کسی انسان کو قتل کرنا گناہ ہے۔ اس بچے کو، اس حمل کو ضائع کرنا بھی قتل کے مترادف ہے۔ ایک انسان کسی بالکل دنیا میں چلتے پھرتے انسان کو قتل کرے اور ایک کسی بچے کی، اس کا حمل ضائع کیا جائے جس میں روح پڑ چکی ہو، دونوں کا گناہ بالکل ایک جتنا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔
لہٰذا اس کی وجہ سے حمل کو ضائع کروانا یہ بالکل ناجائز اور قتل کا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہوئی ہیں، بحیثیت مسلمان بالکل اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ بیٹیوں کو، لڑکیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا، میراث کا حقدار ہی نہیں سمجھا جاتا لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو۔ وہ کہتے ہیں ان کی شادی میں جہیز دیا تھا، اسی میں ان کی میراث پوری ہو گئی، تو اسی میراث میں سے، اسی پیسے میں سے تو اس کی اپنی شادی بھی ہوئی تھی، جس میراث سے اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی، جہیز دیا تھا، اسی مال میں سے اس کی اپنی بھی تو شادی ہوئی تھی۔ اس کو یہ منفی نہیں کرتا، اپنی بہن کے جہیز کو نکال دیتا ہے۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام کھانا ہے، اور اس حرام خوری کا اثر انسان کی نسلوں پر ہوتا ہے۔ پھر انسان کی نسل اس کی تابعدار، اس کی فرما بردار نہیں ہوتی، یہ اس حرام خوری کا اثر ہوتا ہے۔ اور اچھے خاصے دیندار، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار دیندار کہلانے والے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کا حق دبایا ہوتا ہے، بہنوں کا حق دبایا ہوتا ہے، بہت سارے والدین بیٹیوں کو حق نہیں دیتے۔ تو ظاہر ہے دنیا سے تو سب نے ہی جانا ہے، چاہے بھائی نہ دے، والدین نہ دے۔ اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا کہ بیٹوں کو اپنی زندگی میں ترجیح دی جائے، بیٹیوں کو کم نظر سے دیکھا جائے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بعض گھرانوں میں، بعض خاندانوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹوں کو بہت زیادہ ترجیح دی جائے گی، بیٹا گھر میں آئے گا تو اس کی بڑی ویلکم اور بڑی خوشامد کی جائے گی، اور بیٹی کو نہ تو تعلیم دلوائی جاتی ہے، نہ اس کی صحیح تربیت کی جاتی ہے، نہ اس کو کوئی خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ تو بعض لوگ تو زندہ درگور کرتے تھے، وہ ایک ہی دفعہ مارتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو بار بار مارا جاتا ہے۔ یہ تو ایک موت نہیں، بار بار کی موت ہے۔ بات بات پہ اس کو تانے دینا، بات بات پہ اس کو کم نظر سے دیکھنا، اس کو کم سمجھنا، میراث سے محروم کرنا، یہ تو گویا ہم ہر دفعہ اس کو مار رہے ہیں، ہر دفعہ ہم اس کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور دین کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ دین کا بہت بنیادی حصہ ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہوئے، حقوق العباد کا اہم ترین حصہ سمجھتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنی بچیوں کی تربیت کی جائے۔ ایک بچی کی صحیح تربیت در حقیقت پوری نسل کی تربیت ہے۔ وہ ماں جب اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، اس ساری تربیت کا ثواب اس بچی کے والد کو ملے گا جس نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی ہے۔ باقی نہ بیٹا کسی کے کام آتا ہے، نہ بیٹی کسی کے کام آتی ہے۔ اصل چیز انسان کے اعمال اس کے کام آتے ہیں۔ جب نافرمان ہونا ہوتا ہے تو بیٹے ہی وبال جان بن جاتے ہیں، اور جب کام آنا ہوتا ہے تو بیٹیاں بھی انسان کے کام آ جاتی ہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ بیٹا میرا کام آ جائے گا، بیٹی میری کام نہیں آئے گی۔ یہ بالکل فضول کی حرکت اور فضول کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی سمجھ دین کی نصیب فرمائے۔ رحمتک یا